السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان نسل تیزی کے ساتھ ڈیجیٹل ٹریپ میں پھنس رہی ہے۔ اب ٹیکنالوجی کی ترقی کے دور میں ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انضمام تیزی سے رائج ہو گیا ہے۔ اگرچہ اے آئی بے شمار فوائد اور سہولت لاتا ہے، لیکن انسانی رشتوں اور معاشرے کو بڑے پیمانے پر لاحق ممکنہ خطرات کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ نوعمر افراد خاص طور پر اپنے آپ کو ایک ایسے ڈیجیٹل منظر نامے پر لے جاتے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی تعامل کی جگہ لے لیتا ہے، جو ان کی ترقی اور سماجی بہبود پر اثرات کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈیجیٹل ٹریپ اپنی گرفت مضبوط کر لے، اس مسئلے کا تنقیدی جائزہ لینا اور ممکنہ نتائج پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بلا شبہ ہمارے روزمرہ کے معاملات کو گھیر لیا ہے، صنعتوں میں انقلاب برپا کیا اور عمل کو ہموار کیا۔ سری، الیکسا اور گوگل اسسٹنٹ ان جیسے ورچوئل اسسٹنٹ ساتھی بن گئے ہیں، سوالات کے جواب دینے اور کاموں کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ سوشل میڈیا الگورتھم انفرادی ترجیحات کو پورا کرتے ہیں، ایکو چیمبر بناتے ہیں جو موجودہ عقائد کو تقویت دیتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے چیٹ بوٹس انسانی نمائندوں کی جگہ کسٹمر سروسز فراہم کرتے ہیں، جبکہ سیلف چیک آؤٹ مشین اسٹورز پر کیشیئرز کی جگہ لے لیتی ہیں۔ جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس زیادہ نفیس ہوتا جاتا ہے، اس کا اثر مزید پھیلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسانی رشتوں کے دائرے کو بھی شامل کرتا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عروج کے سب سے زیادہ تشویشناک نتائج میں سے ایک حقیقی انسانی رابطوں کا کٹ جانا ہے۔ خاص طور پر نوجوان اس ڈیجیٹل ٹریپ کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں جہاں آن لائن بات چیت معمول بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم لائکس، کمنٹس، شیئرز کے ذریعے فوری تسکین فراہم کرتے ہیں، جس سے توثیق کا غلط احساس ملتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم لوگوں کو وسیع فاصلوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل بلبلے کے اندر افراد کو الگ تھلگ بھی کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگورتھم زیادہ سے زیادہ مصروفیت کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ایکو چیمبرز بناتے ہیں جہاں نوعمروں کو صرف ایسے مواد کے سامنے رکھا جاتا ہے جو ان کے موجودہ عقائد اور دلچسپیوں سے ہم آہنگ ہو۔ یہ متنوع نقطہ نظر سے ان کی نمائش کو محدود کرتا ہے، مختلف نقطہ نظر کو ہمدردی اور سمجھنے کی ان کی صلاحیت کو روکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر نوعمروں کو تصدیقی تعصب کے چکر میں پھنس جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کے پہلے سے تصور شدہ تصورات کو تقویت ملتی ہے اور خود کو انسانی تجربات کے وسیع میدان سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ اب مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پیدا ہونے والے ڈیجیٹل ٹریپ نوجوانوں کے لیے شدید نفسیاتی خطرات کا باعث ہیں۔ مطالعات نے سوشل میڈیا کے ضرورت سے زیادہ استعمال اور ذہنی صحت کے مسائل جیسے بے چینی، ڈپریشن اور کم خود اعتمادی کے درمیان تعلق ظاہر کیا ہے۔ آن لائن توثیق کی مسلسل ضرورت ہے،
کامل تصویر کو درست کرنے کے دباؤ کے ساتھ ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جہاں نوجوان خود کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے پر مجبور محسوس کرتے ہیں۔ حقیقی انسانی تعامل کی عدم موجودگی انہیں اس جذباتی سہارے اور سمجھ سے محروم کر دیتی ہے جو صرف آمنے سامنے تعلقات میں ہی مل سکتی ہے۔ جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی تعامل کی جگہ لے رہا ہے، نوعمروں کے ڈیجیٹل جال میں پھنسنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حقیقی روابط اور جذباتی گہرائی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ثالثی کے تجربات کے زیر سایہ ہونے کا خطرہ ہے، جو سہولت اور فوری تسکین کو ترجیح دیتے ہیں۔ نوجوانوں کی نشوونما اور بہبود کے لیے اس سے لاحق ممکنہ خطرات کو پہچاننا ضروری ہے۔ بیداری بڑھا کر، ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دے کر اور ٹیکنالوجی کے لیے متوازن نقطہ نظر کی حوصلہ افزائی کر کے ہم نوعمروں کو اس پیچیدہ ڈیجیٹل منظرنامے پر لے جانے اور انسانی رابطوں کی صداقت کا دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے ضروری آلات سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ تبھی ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ایک اتپرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو آپ احباب، تمام ماں باپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، ان کا رجحان کیا ہو رہا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو بھی معلومات لینی ہے، علم لینا ہے، تاکہ اپنی اولاد کو سنبھال سکیں، چلا سکیں، سمجھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔